احمدی بچی. اچھا وہ بھائی سمجھدار نکلا تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے اس کا، اس نے بات چیت کی کہیں قریبی مسجد، وہ تیار ہو گئی. اس نے کہا بھائی ہمیں ملوائیں، ہم سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب یہ ہو گئے صورتحال، اسے وہ آ گئی ان کے گھر. بھائی نے اب دائیں بائیں مولوی صاحب سے پوچھا کہ محلے کے مسجد میں مولوی صاحب سے ملوایا. وہ بعد میں ملوانے والے بھی پچھتائے، ملنے والی نے بھی کہا کہ مجھے نہ ملوانا ہے کسی سے. تم اس طرح کیا ہوا ہوگا وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اچھا لیکن وہ بھائی اس نے نا محلے میں ذکر کیا دوستوں سے، کئیوں سے. ایک کوئی پی ٹی سی ایل کا ایک ملازم نکل آیا بالکل کلین شیو جناب. اس نے کہا یار ایک میرے پاس پمفلٹ پڑا ہے، اس پہ ایک نمبر ہے، وہ ختم نبوت والوں کا پمفلٹ ہے، اس پہ دیکھتے ہیں. اس نے فون کیا مجھے. اس نے کہا جی، بلکہ ہمارے ایک اور ساتھی کا نمبر ہے، اس سے فون کیا کہ اس طرح کیس ہے ہمارے پاس، یہ احمدی بچی ہے، اس کے سوالات ہیں، اس سے بات کر رہی ہیں. اس نے کہا کام ہے، اس کو لاہور میں. اس نے کہا لاہور، میرا نمبر دے دیا، میں اس لاہور ہی تھا. تو اس کا فون آ گیا مجھے. اس نے کہا ایسے ایسے. میں نے کہا مجھے کہیں میں آ جاتا ہوں، میرے پاس آنا ہے جیسے بھی. اس نے کہا ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس. وہ مسلمان بھائی اپنی بہن کو بھی اور اس بہن کو بھی لے کے آ گیا. اب اس سے پہلی نشست تھی، ملاقات تھی. اس نے فوراً سوال کرنے شروع. میں نے کہا میری بہن سوالوں والا سلسلہ چلے گا، میرے امتحان بعد میں لینا، میں امتحان کے قابل نہیں ہوں. آپ کے ساتھ آپ میری بیٹی کی جگہ ہیں، میری بہن کی جگہ ہیں، اور قابل احترام ہیں اور ہمیشہ قابل احترام رہیں گی. آپ کے مذہب کے ساتھ یا آپ کے اختلاف کے ساتھ وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن آپ میرے لیے ہمیشہ قابل احترام رہیں گی. اور یہ تعلق اور آپ کے ساتھ میرا انسانی رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے. سب آدم کی اولاد ہے. میں نے کہا ہماری آپ کی کیا ذاتی لڑائی ہے، آپ بھی انسان ہیں. تو وہ اس طرح سے، میں نے کہا یہ تحقیق کا سفر ہے، تھوڑا سا لمبا ہے. نہیں آپ یہ جو سوال ہے اس کا پہلے بتائیں. میں نے کہا میری بہن دیکھیں سوال اتنا سا ہوتا ہے، آپ پڑھی لکھی ہیں، MBA کر رہی ہیں، فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہیں. سوال کتنی لائنوں کا ہوتا ہے؟ ایک لائن کا. جواب میں نے کہا کتنی لائنوں کا ہوتا ہے؟ کہتی کوئی صفحے بڑھ جائے. پھر تو تھوڑا خیال کریں نا کہ سوال تو چھوٹا سا آپ نے کر دیا. اب آپ کہیں اسی نشست میں ایک ہی نشست میں جواب ہو تو پھر ہم بات ہی نہیں کر پائیں گے. کوئی جواب لمبا ہوتا ہے، بعض دفعہ کئی قسطوں میں چلے گا جواب اس کے لیے، کیونکہ جواب میں تحقیق آتی ہے. اب تحقیق ہو سکتا ہے وہ کتاب میرے سامنے فوری نہ ہو، وہ حوالہ فوری مجھے یاد نہ ہو. تو مقصد امتحان لینا یا امتحان دینا نہیں ہے، ہم نے تحقیق کا ایک سفر شروع کرنا ہے. تو اس میں اگر آپ میرا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ یہ تحقیق کا سفر شروع کرنے کا آپ ارادہ کریں گی تو انشاءاللہ یہ تحقیق کا سفر، یہ نہیں کہ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، نہیں میں خود بھی کچھ سمجھنا چاہتا ہوں. ہم دونوں نے تحقیق کا ایک سفر شروع کرنا ہے. بچی مطمئن ہو گئی. اس نے کہا بات ٹھیک ہے، میں تحقیق کا سفر شروع کرنے کے لیے تیار ہوں. اچھا وہ کہتی ہے احمدی ہمیں یوں کہا جاتا ہے. میں نے کہا میری بہن ایسے ہے، کیونکہ میں نے اپنا تعارف نہیں کرایا تھا اسے اور کراتا بھی نہیں ہوں، کچھ گڑبڑیشن پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ میں نے اسے کہا ایسا ہے میری بہن، میں آپ کو بتاتا ہوں احمدیت کیا ہے. پھر جہاں میں احمدیت کو غلط سمجھا ہوں آپ میری وہاں اصلاح کر دیجیے گا، تاکہ ہم نے ایک سفر شروع کرنا ہے تو ہمیں پتہ تو ہو نا کہ جس تحقیق کے سفر پہ چلنا ہے اس کو ہم جانتے بھی ہیں کہ نہیں. آپ پیدائشی احمدی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں احمدیت کیا ہے. میں نے اسے کہا احمدی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو الہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اکیلے اللہ کو الہ مانتے ہیں. مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بڑھانے والا، ڈبے بیڑے تارنے والا، سارا یہ وہ. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اور ہر قادیانی کے دل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری ہوئی ہے. نمازیں پڑھتے ہیں 5 بلکہ 6 7 بلکہ 6 تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، نمازیں دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح میں گنواتا گیا عبادات ساری. ایک دم اس نے شور مچایا، آپ بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں احمدیت. میں نے کہا احمدیت ٹھیک، میں احمدیت کو صحیح پہچانا ہوں. کہتے پھر یہ کفر، یہ اختلاف کہاں سے آیا؟ ہاں میں نے کہا یہ سفر تھا. اب یہ باتیں ہماری طے ہو گئیں کہ یہ ہیں عبادات. تو اب اختلاف کہاں پہ آتا ہے اور دائرہ اسلام سے احمدیت باہر کہاں سے نکلتی ہے، اس پہ ہم نے تحقیق شروع کرنی ہے. کہتی ٹھیک ہے. گھنٹے 1.5 2 کی نشست ہوئی چلی گئی. تو وہ جاتے ہی نا گھنٹے بعد مجھے اس دوست کا میسج آیا کہ وہ بہت خوش تھی. دیکھا ہمارا پہلا مریض، پہلا جو ہمارا ایک دائی کی ایک مالج کی کامیابی ہوتی ہے، اس کا مریض خوش جائے، مطمئن جائے، پہلے دائی کی یہی کامیابی ہوتی ہے. اب میں پہلے دن ہی جناب یہ جواب اور وہ جواب اور دلائل اسے مارنا شروع کر دیتا. یہ کوئی بات ہے بھلا؟ ہم پہلے اپنے مریض کو، اپنے مدعو کو مطمئن تو کریں، اپنے کے ساتھ مانوس تو کریں. تو وہ مانوس ہو گئی. اس کے بعد وہ 6 مہینے اسے لگے. وہ اپنی کلاس کے دوران آتی تھی
کلاس کے دوران تحقیق کرنے کے لیے آتی تھیں، کوئی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے، اس کی پھر دلچسپی بڑھ گئی، بڑا شوق اس کو بعض کو شوق نہیں ہوتا ذرا پڑھنے کا اتنا زیادہ، لیکن اسے شوق تھا پڑھنے کا۔ میں جو کتاب دیتا ہے کہ آپ اس ٹاپک پہ جو ہماری بات ہوئی ہے اس پہ یہ پڑھ بھی لیں گے نا، یہ صفحات 5 7 10 صفحات ہیں یا 20 صفحات ہیں، آپ کو اس سے مزید فائدہ ہو جائے گا۔ وہ پھر میسج کے ذریعے مجھے اس کا جواب بھی دیتی کہ یہ بات اس طرح سے ہے، تو پھر کو سمجھنے کے 6 مہینے لگے، 6 مہینے میں اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے ہاتھ کھڑے کر، اب مجھے کیا فرق پڑ گیا، میں نے ان کی عبادات کا اقرار کر لیا، ان کے دلوں میں آقا کریم کی محبت کو جیسے میں نے اقرار کیا ایسے ہے بھی صحیح، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جس آقا نے خبر دی ہے مہدی کی، ہم مان رہے ہیں، یہ مان نہیں رہے، انکار بھی کر رہے ہیں اور ہمیں جوتے بھی مار رہے ہیں، ہمارے سے لڑائی بھی کر رہے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ یہ بندہ غلط ہے، بندہ غلط ثابت کرنا ہے، تو وہ بندہ اپنی تحریروں کی روح سے ہی غلط ثابت ہوتا ہے۔ وہ تحریریں، ابھی بہت ساری تحریریں ایسی ہیں جو دیکھنے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، نوٹ کرنے والی ہیں، کہ جو ان کو وقتاً فوقتاً پیش کی جا سکتی ہیں کہ دیکھو اس کردار کا آدمی، اس لیول کا آدمی، اور یہ باتیں کرنے والا آدمی، یہ ایک مصلح ہو سکتا ہے، نبی تو دور کی بات، ایک مصلح بھی نہیں ہو سکتا، ایک مجدد بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک مجدد جتنا کام بھی نہیں کیا۔ شروع میں اپنے آپ کو مرزا قادری نے مجدد بھی کہا نا، مصلح بھی کہا، بیعت لینی شروع کی، اس کے بعد جا کے آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا اعلان کیا، اور پھر 1901 سے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اب ہم دوبارہ آ جاتے ہیں، 9 بج چکی ہے، 9:07 ہو چکے ہیں۔ ہیں میرا خیال ہے آج بریک یار رہنے دو، تاکہ کچھ تھوڑا سی بات مکمل ہو جائے، اگر ہمت ہے تو۔ ہاں یہ بھی ویسے بڑا اچھا مشورہ دیا انہوں نے کہ چائے بھی ہماری توجہ کو خراب کر دے گی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، زبردست۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہم پڑھ رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت و میری جان ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، تم میں عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔ وہ مسیح موعود والا فلسفہ میں نے سمجھا دیا، کیونکہ ہر قادینی کے منہ میں مسیح موعود ہے۔ ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ ہم نے کل ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے ایک خصوصیت دی تھی، آقا نے خود فرمایا کہ مجھے اللہ نے خود جوامع الکلم بنایا۔ آپ کے ایک جملے پہ غور کریں، پورا مضمون ہے، مضامین کے دفاتر کھل جاتے ہیں، دفتر ہے پورے۔ یہ جو ایک جملہ ہے نا، ایک تو قسم کھانا، اس کے بعد ان قریب تم میں ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اب فیصلے کے لفظ میں قادیانیوں کو سمجھانے کے لیے مجھے بڑی ان دو جملوں میں بڑی مدد مل جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ابن مریم، ایک تو یہ ابن مریم، ایک ہی ابن مریم جس کا قرآن نے تعارف کرایا ہے، یہ دائیں بائیں نہیں ہلنے دیتا، امت میں کسی کو نہیں آنے دیتا، امت میں آنے کا دروازہ بند کر دیا اس نے۔ ابن مریم ایک ہی قرآن نے تعارف کرایا، جس وہی ہے ابن مریم، اور کوئی ہے تو بتاؤ۔ ایک تو یہ جملہ، دوسرا انصاف کے ساتھ کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے۔ انصاف کے ساتھ منت سماجت نہیں کریں گے، انصاف کے ساتھ فیصلہ وہ کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہو وہ فیصلہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ابن مریم نازل ہوں گے تو وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی ان کے پاس اختیار ہوگا، اقتدار ہوگا۔ وہ کوئی تبلیغی جماعت کی طرح، کوئی صوفیاء کی طرح، کوئی علماء کی طرح کوئی مسائل بتانے والے صاحب نہیں نازل ہوں گے کہ وہ مسائل بتاتے پھریں گے اور ہمیں کوئی دلائل سکھاتے پھریں گے، نہیں۔ وہ تو دور ہی عجیب دور ہے، اس کی پوری منظر کشی آقا علیہ السلام نے کر دی ہے کہ اس وقت ماحول کیا ہوگا۔ فرما رہے ہیں کہ تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، یعنی فیصلہ کرنے کا اختیار ہوگا ان کے پاس، اور صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اب
تو اتنی سی بات ہے جزیہ موقوف کر دیں گے، اس کے پیچھے پوری کہانی ہے، اتنی لمبا مضمون ہے جزیہ موقوف۔ جزیہ موقوف کب ہوگا؟ جب کوئی جزیہ دینے والا باقی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ سارے مسلمان ہو چکے ہوں گے۔ اچھا سارے مسلمان ایسے دم کرنے سے تو نہیں ہو جائیں گے کہ عیسی علیہ السلام آ کے دم کریں گے اور سارے مسلمان ہو جائیں گے؟ نہیں، ایک جہاد ہوگا، قتال ہوگا، ٹھیک ہے نا، کچھ اسلام میں آ جائیں گے، کچھ ختم ہو جائیں گے، صفائی ہو جائے گی، اور صرف اسلام ہی ایک مذہب غالب ہوگا اس وقت۔ تو اس لیے جزیہ کوئی دینے والا ہی نہیں ہوگا تو جزیہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اور مال بہت بڑھ جائے گا، یعنی زمین اپنے خزانے نکال دے گی، تمام خزانے نکال دے گی، کیونکہ وہ آخری سنہری دور ہوگا، وہ اس سرزمین کا، اس کائنات کا آخری سنہری دور ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے نکال کے رکھ دے گی۔ جب سارے خزانے، ابھی تو تھوڑے بہت نہ بتاتے ہیں جو نکلی ہوئی ہیں، ہمیں تو اتنا پتہ بھی نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو پتہ ہے ان چیزوں کا کہ کیا کیا دھاتیں ہیں اور کتنی چیزیں نکل آئی ہوئی ہیں کہ اس سے کتنی دنیا کیسے کما رہی، کیسے خوشحال ہو گئی۔ اور بھی جب زمین سارے خزانے اس وقت نکال دے گی، فرمایا مال بہت بڑھ جائے گا، یہاں تک کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، مال قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، سب مالدار ہوں گے۔ وہ ایسا سنہری دور ہے جس کی خبر دی گئی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ، یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کافی لمبی حدیث ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ایک لمبی حدیث مبارکہ ہے، کافی طویل، کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی یعنی کہ نازل ہو کے کچھ کام جو انہوں نے کرنے، اس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو بھیجے گا، وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار پر زرد رنگ کی 2 چادروں میں لپٹے ہوئے نازل ہوں گے، اور 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہوا ہوگا۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے سے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوں گے، اور جو کافر ان کے سانس کی خوشبو سونگھے گا، یعنی جہاں تک سانس کی رینج ہے، اس حد تک وہ کافر وہ ضرور مر جائے گا، اور سانس کا وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نظر جاتی ہے، یعنی جتنی نظر کام کرے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ اور پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے اور اسے لد کے مقام پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اکثر قادیانی کہتے ہیں، بعض ہمارے مسلمان بھی متاثر ہو کے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کس لیے نازل ہوں گے، کیوں نازل ہوں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ کام اللہ نے بتا دیے، آقا علیہ السلام نے ہمیں ان کے کچھ کام بتائے، کہ ایک تو نازل ہونے کا یہاں منظر ہو گیا کہ وہ مشرق، اس کے دمشق کے مشرقی جانب، دمشق اس وقت بھی نام دمشقی تھا، آج بھی جب اس جگہ کا نام دمشقی ہے، ایک جگہ کا نام دمشق موجود ہے، لیکن یہ حدیث مرزا قادیانی بھی تو پڑھی ہوگی نا، پڑھی ہے، اتنی لمبی صفحے کالے کی ہیں اس میں کہ دمشق کو وہ کھینچ کے کہاں لایا؟ قادیان میں، کہ دمشق کا مطلب قادیان ہے، تفصیل لمبی ساری ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، دمشق کو قادیان ثابت کر کے رہا وہ پہنچا دیا اس نے دمشق کو قادیان میں۔ جب میں 2009 قادیان میں گیا نا جب، تو میں نے دیکھا وہ مینارۃ المسیح کھڑا ہے وہاں پہ، لیکن زندگی میں نہیں بنا سکا۔ آقا علیہ السلام نے خبر دی تھی، میں آج احمدیہ کو کہتا ہوں کہ بھئی اس وقت تو مرزا قادیانی نے چندے مانگنے شروع کیے، چندے مانگنے شروع کیے کہ بھئی مینارۃ المسیح قائم کرنا ہے۔ یار وہ دوائی کھانا بھول گیا، پھر ڈانٹ پڑے گی مجھے، کہیں سے کئی جگہوں سے ڈانٹ پڑتی ہے، دوائی کھانا بھول جاتا ہوں۔ وہ اس کو پتہ ہے، ہاں وہ بڑے بیگ کے اندر نا، جو چھوٹا بیگ ہے اس میں دوائیں ہیں۔ وہ طبیعت بھی نا کئی دنوں سے خراب چل رہی ہے، تو پھر دوائی نہ کھائی تو پھر آج میں نے سیدھا ملتان ہی جانا ہے گھر، تو وہ پھر تو نقد پھر میری اصلاح شروع ہو جائے گی، تو اس لیے ان کو میرے ساتھ اکثر یہی ہوتا ہے، تو یہ بھول جاتا۔ تو کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں،
تو اب ہمیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مینار پہلے موجود ہوگا، تو وہ تو مینار سے اترنا ہے اس نے، مینار پہ اترنا ہے. تو یہ تو فوت ہونے کے بعد مکمل ہوا تو کیسے اترا ہے؟ ہاں دیکھیں کہ اچھا دیکھیں کتنا بڑا ایک دھوکہ ہے، لیکن بعض قادیانی کو توجہ نہیں کرتے. اچھا پھر مینار کا مطلب بھی اس نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے مرزا قادیانی کی. نہیں یہ سفید مینار کا مطلب یوں نہیں کہ کوئی سیمنٹ گارے کا مینار ہی ہوگا، بس اس کا مطلب ہے روشن دلائل. یہ کرے کہ کچھ کرے وہ زندہ باد جزاک اللہ. تو اس کا مطلب ہے روشن دلائل. روشن دلائل مطلب یوں بیان کیا، اور پھر زندگی میں چندہ مانگنا شروع کر دیا کہ بھائی وہ مینار قائم کرنا ہے، مینارۃ المسیح کے نام سے چندہ دو. اور جنہوں نے چندے دیے نا ان کے نام کی تختیاں وہاں لگوانی شروع کی اس نے. میں جب گیا نا چاروں طرف تختیاں لگی ہوئی، لائنیں لگی ہوئی ہیں. اس میں ہمارے ملتان کے ایک وہ نام مجھے بھول گیا، ملتان کے بھی ایک تھے جو قادیانی تھے، بڑے ذمہ دار سے، بڑے کھوکھر فیملی کے، اس کا بھی نام لکھا ہوا تھا. تو وہ بھی قادیانی تھے، انہوں نے بھی چندہ دیا تھا مینارۃ المسیح بنانے میں. تو وہ مینار بعد میں بنا اور زندگی میں مکمل نہیں، ابھی ابتدائی کام ہوا تھا، فوت ہو گیا. حکیم نور الدین بھی مکمل نہ کر سکا. بشیر الدین محمود یعنی دوسری خلافت کے دور میں یہ مینارۃ المسیح مکمل ہوا. جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ مینار پہلے سے موجود ہوگا اور دمشق میں ہوگا، قادیان میں نہیں ہوگا. آقا علیہ السلام دمشق میں. اچھا میں قادیانی سے اکثر کہتا ہوں کہ بھائی دمشق کا مطلب تو ہم تب نکالیں نا کہ بھئی سوچیں کہ بھئی آقا علیہ السلام نے دمشق کہا ہے، اب دنیا میں دمشق نامی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کچھ لینا پڑے گا، پھر کچھ سوچنا پڑے گا محققین کو، مفسرین کو. لیکن دمشق نامی جگہ موجود ہے، پھر تو سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یا تو موجود نہ ہو دنیا پہ، پھر تو آپ سوچیں. تو یہ ان کو غور و فکر دلانے والی کچھ باتیں ہیں کہ بھئی ایک تو دمشق موجود ہے، دمشق نام کی جگہ، اور دوسرا مینار پہلے سے موجود ہونا تھا، اس پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا تھا، اور 2 زرد چادریں انہوں نے لپیٹی ہوئی ہونی تھی. اب 2 زرد چادروں کا بھی مطلب پتہ کیا مرزا قادری نے بیان کیا؟ اس نے کہا یہ 2 زرد چادروں کا مطلب وہ کوئی جوگی ہوں گے، ناؤذ باللہ وہ کوئی سنیاسی ہوں گے کہ وہ 2 زرد چادروں نے لپیٹی ہوں گی. اس نے کہا 2 زرد چادروں کا مطلب 2 بیماریاں ہیں. اس نے کہا 2 زرد چادروں کا مطلب 2 بیماریاں ہیں. ایک بیماری مجھے کہتا ہے وہ 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ میں، ایک نیچے کے دھڑ میں، خود لکھا ہے. کہتے وہ دونوں بیماریاں مجھے ہیں. اوپر کے مالی خولیہ ہے، خود لکھا ہے، اور نیچے کے دھڑ میں کثرت پیشاب ہے. شوگر تھی نا، شوگر تھی تو پیشاب کثرت سے آتا ہے. تو کہتے وہ دونوں بیماریاں مجھے موجود ہیں. 2 زرد چادروں کا مطلب 2 بیماری ہیں، اور وہ مجھے ہیں. یہ نشانی پوری ہو گئی. اب بتاؤ نشانی تو پوری کی بیٹھا ہے، پھر بھی تم ماننے کے لیے تیار نہیں. تو اب ہمیں اس حدیث مبارکہ سے آقا علیہ السلام نے جو بتایا عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی جگہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار، اس پر نزول ہوگا. 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 فرشتوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے مینار پر نازل ہوں گے. اور اس کے بعد سیڑھی لگائی جائے گی، سیڑھی لگا کے پھر نیچے اتارا جائے گا. اس پہ بھی ایک مربی نے نا مذاق اڑایا. وہ کئی احمدی بھی مذاق اڑاتے ہیں کئی جگہ. مجھے اس نے کہا کہ اللہ اوپر سے فرشتے لے کے آ گئے مینار پہ، اب یہاں حدیث مبارکہ سیڑھی کے الفاظ کہتے اب سیڑھی لگائی جائے گی تو پھر سیڑھی سے اتارا جائے گا. تو وہ نیچے تک نہیں فرشتے لے کے آ سکتے تھے. ہاں میں نے کہا یار بڑے پتے کی بات کی ہے تم نے، بڑے پتے کی بات کی ہے. کاش میں نے کہا اللہ کے نظام کو، اس کائنات کے نظام کو تم سمجھ پاتے. جہاں عیسیٰ علیہ السلام تھے وہ دنیا نہیں ہے، اور جہاں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے مینار پہ یہ دنیا ہے. دنیا سبب کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہے. اوپر جانا ہے سیڑھی کے ذریعے جاؤ گے، چھت پہ جانا ہے، اور نیچے اترنا ہے سیڑھی کے ذریعے اترو گے. دنیا سبب کے ساتھ جوڑی اللہ نے. اب رزق اور روزی کا ذمہ دار اللہ نے کہا کس کو کہا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ہوں. لیکن کمانے کے لیے کیوں جاتے ہو، محنت کیوں کرتے ہو؟ دنیا سبب کے ساتھ جڑی ہے. روٹی پکاتے کیوں ہو، پکی پکائی منہ میں آ جائے.
چباتے کیوں ہو، اندر چلی جائے. دنیا سبب کے ساتھ جڑی. ہر کام کے لیے میں نے کہا محنت کرنی پڑتی ہے. آپ ہر کام سبب کے ساتھ، ذریعہ اور محنت کے ساتھ جوڑا اللہ نے دنیا میں. تو عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، دنیا میں آ گئے مینار پر، تو جب پھر سبب نیچے اترنے کے لیے سیڑھی اختیار کرنی پڑے گی. کیا جواب ہونا تھا اس کو؟ چپ کر کے پھر. تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام. اچھا پھر یہ جو آخری بات ہے کہ اسے دجال کو وہ لد کے مقام پر پائیں گے اور قتل کریں گے. دجال ایک علیحدہ ٹاپک ہے، پورا مضمون ہے دجال کا، کہ دجال کیسا ہوگا، کیا ہوگا، اس کی کیا علامات ہوں گی، وہ کیا کام کرے گا، اور دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا. اور ہر دور میں انبیاء دجال کے فتنہ سے ڈراتے آئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دجال کی خبر دی ہے، دجال سے ڈرایا ہے کہ دجال کا فتنہ بڑا ہلاکت خیز فتنہ ہوگا. یہ پورا ایک مضمون ہے، یہ پھر کسی وقت آپ یہاں مطالعہ کر لیجئے گا. تو دجال، تو اب وہ دجال جو اتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا ہوگا امت کے اندر، کیونکہ اس امت کے اندر دجال نے پیدا ہونا ہے. آقا علیہ السلام نے خبر بھی دی کہ دجال اب اس امت میں پیدا ہوگا، میری امت، کیونکہ ہر نبی اس کی خبر دیتا آیا کہ ایک دجال آئے گا، دجال بھی پیدا ہوگا. تو وہ اس امت میں پیدا ہوگا. آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ خبر دی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو لد کے مقام پر پائیں گے. لد آج بھی جگہ کا نام ہے، وہاں ایئرپورٹ بنا ہوا ہے اسرائیل میں نا، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. لیکن مرزا صاحب نے بھی تو یہ حدیث پڑھی ہوگی نا کہ دجال کو قتل کریں گے لد کے مقام پر. تو اس کی لد کے مقام کی پتہ کیا تعویل کی ہے مرزا صاحب نے؟ کہتا ہے وہ یہ لدھیانہ گیا ہوا تھا مرزا قادیانی، لدھیانہ گیا ہوا تھا، کسی عیسائی کے ساتھ مناظرہ ہوا، خود لکھا ہے، ساری باتیں خود لکھی ہوئی ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی میں جو بات کہہ رہا ہوں نا احمدی، آپ ریکارڈ کر لیں، جو جملہ میرا اپنی طرف سے ہو یا اضافی ہو یا میں نے تضیق کی ہو کہیں پہ، میں نے اپنے الفاظ میں تضیق کی ہو، میں ذمہ دار ہوں. مجھے گردن سے پکڑ لینا، میں جواب دینے کا ذمہ دار ہوں. بلکہ میں نے وہ قادیانیوں کو خط لکھا، آج بھی لائیو تو نہیں چل رہا نا بس ٹھیک. میں نے قادیانیوں کو ایک خط لکھا، ایک صفحے کا خط، پیار محبت کے ساتھ. وہ لو لیٹر ہے. میں آپ کو ایک ادھر خط شاید اس بیگ میں پھر رہا ہوگا، آپ دکھاؤں، آپ اس کو دیکھ لینا. ایسا محبت بھرا خط، صرف غور و فکر کی دعوت دی. ہمارے کچھ دوستوں نے جذباتی ہوئے وہ قادیانیوں کو نہ بھیج دیا ان کے ایڈریسوں پر. میرے پاس کچھ ایڈریس تھے، لیکن میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے کہا وہ جماعت کو ہی پہنچائیں گے اور جماعت خبردار ہو جائے گی، زیادہ پریشان ہوگی اور پھر پریشان کرے گی. لیکن ہمارے ان دوستوں نے یہیں لاہور سے 1100 افراد کو 1100 ایڈریسوں پر وہ خط بھیج دیا. ایک خط ایک صفحے کا، نیچے میں نے اپنا نام اور اپنا رابطہ فون نمبر لکھ دیا تھا، کیونکہ اوپن خط ہے، ہماری کوئی خفیہ سکیمیں نہیں ہیں، اوپن دعوت ہے، اوپن بات ہے. وہ خط پہنچنے کی ایسا ایسا دیر تھی. اچھا اس کا ایک نتیجہ اچھا بھی نکلا کہ مجھے کئی قادیانی کیونکہ نمبر آ گیا، انہوں نے رابطہ کیا، ڈائریکٹ رابطہ کر لیا. خط جس تک پہنچا کچھ نے رابطہ کر کے، کچھ نے تو خیر برا بھلا کہا، اور کچھ ایسے تھے انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ کسی مسلمان کی طرف سے بڑے اچھے انداز سے ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، تو آپ کون ہیں؟ پھر تعارف لیا، پھر حال حوال، پھر وہ رابطے میں آ گئے. اور اس خط کے ذریعے اس طرح پہنچنے کے ذریعے سے تقریباً کوئی 13-14 بندے قادیانے سے نکل آئے. یہ ایک تو یہ برکت ہے. لیکن دوسرا نقصان یہ ہوا کہ قادیانی جماعت کے کان کھڑے ہو گئے. انہوں نے وہ خط جو ہے نا درخواستوں کے ساتھ لگا کے پاکستان کے مختلف سیکورٹی کے اداروں کو پہنچانے شروع کر دیے کہ یہ دیکھیں ہمارے خلاف پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ 2017 کی بات ہے. مجھے آ گیا، کال آنی شروع ہو گئی مختلف سیکورٹی اداروں سے، کیونکہ میں نے اوپر فون نمبر دیا ہوا تھا. فون آنے شروع ہو گئے، آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں؟ ادھر ہی ہوں، پاکستان میں ہوں. میں نے کہا، کہتے کس؟ میں نے لاہور میں ہوں. کہاں پہ؟ میں نے ادھر مسلم ٹاؤن میں. تو کون ہیں آپ؟ میں نے کہا صاحب جی آپ کون ہیں، کوئی مجھے تو پتہ چلے نا، آپ کون ہیں؟ اب میں فلاں 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 فلاں. وہ صرف معلومات کی حد تک وہ پوچھتے رہے. اور ایک رینجر سے فون آیا، وہ کہتے ہیں ہم رینجر ہیڈ کوارٹر سے بول رہے ہیں، آپ ابھی فوری آپ آئیں یا لینے کے لیے آئیں؟ میں نے کہا میں خود آتا ہوں ابھی. میں نے کہا میں تو خادم ہوں. میں نے کہا میں آتا ہوں. تو میں نے جناب
کسی کو فون نہیں کیا، اور خاموشی سے جناب والا صرف ایک ساتھی کو میں نے بتایا، میں نے کہا شور نہیں ڈالنا، نہ کوئی کسی قسم کی جذباتی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف دعا کے لیے فلاں فلاں بزرگ کو آپ کال کر دیجیے گا، میں کسی کو فون نہیں کروں گا۔ تو میں جا رہا ہوں وہاں رینجر ہیڈ کوارٹر ادھر ایسٹ ٹاؤن میں، کہتے وہاں آ جائیں، تو میں چلا گیا وہاں، موٹر سائیکل اٹھائی، موٹر سائیکل پہ میں وہاں چلا گیا، اندر مجھے پہنچایا گیا، وہ 3 افسر بیٹھے تھے، پوچھنا شروع کیا جی آپ کون ہیں، یہ وہ، میں نے اپنا تعارف بڑی تیزی سے ساتھ شروع کرا دیا، یہ نام ہے، یہ کام ہے، یہ یہاں گھر، یہ سارا۔ کہتے ایک افسر نے کہا نہیں یہ تو آپ نے صحیح بتایا، یعنی میری پوری معلومات پہلے وہ کچھ لیے بیٹھے تھے، جو ڈیٹا ان کو ایڈریس وغیرہ، میں نے کہا یہاں یہ ایڈریس میرا شناختی کارڈ پہ، یہاں پیدائش ہے، یہ اب آج کل یہاں رہ رہا ہوں، ساری میں نے تفصیل نا۔ تو کہتے ہیں آپ نے مثلاً کہ آپ یہ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں قادیانیوں کے خلاف؟ خلاف نہیں، ان کے حق میں۔ قادیانیوں کو میں مظلوم سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ مظلوم ہے، کیونکہ ان کو پیغام پہنچایا نہیں جا رہا، قادیانی نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے، قادیانی جماعت نے ان کو، وہ وہاں پہ قیدی بنے ہوئے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے کی، تحقیق کرنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا میں قادیانیوں کے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں مسلمانوں کے ساتھ بھی، کہ بھائی تم نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، وہ ادھر دروازہ بند کیے بیٹھے ہو، ڈنڈا اٹھا کے بیٹھے ہو، ادھر بیچارے دیکھتے نہیں ہیں، اندر قیدی ہوئے۔ کہتے یہ کیا؟ میں نے کہا آپ کو کیسے؟ میں نے کہا جی، میں نے کہا میں یہ اس مرحلے سے گزرا ہوں، اسی لیے میرے اندر۔ وہ پھر تھوڑا سا ایک افسر جو ہے نا، وہ اس نے کہا کہ آپ، میں نے پھر تعارف کرایا، میں نے کہا ایسے میں شکار ہوا، پھر ایسے اندر رہا، دیکھا کہ یہ تو قیدی بنے ہوئے ہیں سارے، اور یہ کفر ہے، یہ غلطی ہیں یہ۔ پھر وہ احمدیت پہ پوچھنے لگ گئے کہ یہ احمدیت ہے کیا، قادیانیت رولا کیا ہے یہ مسلمانوں کا، ان کا اب تھے تو مسلمان ہی ظاہر وہ افسر۔ تو میں نے انہیں جب بتانا شروع کیا، وہ ایک افسر کے منہ سے نکلا، میں نے کہا میں جو بات بھی کہوں گا، اصل میں مجھے یاد آیا تھا، میں نے کہا میری ریکارڈنگ کریں، میں جو بات بھی مرزا قادیانی سے متعلق کہوں گا وہ میرے الفاظ اپنے نہیں ہوں گے، ان کی کتابوں سے میں ثابت کر سکوں گا، میری بات ریکارڈ کریں، ثابت نہ کر سکوں، دکھا نہ سکوں، میں اپنی اصلاح کر لوں گا، غلطی ہو جاتی ہے میں اپنی اصلاح کر لوں گا، مجھے بتائیے گا۔ میں نے انہیں نا مرزا قادیانی کی کچھ واقعات بتانے شروع کیے کہ عورتیں فلاں وقت میں عورتیں ٹانگیں دبا رہی تھی، اور وہ یوں سمجھی، اور پھر وہ پنکھا جل رہی تھی، پھر عورت رات کو ڈیوٹی دے رہی تھی، پھر عورت اس کے کمرے میں ننگی نہا رہی تھی، اور یہ وہ سارے اس طرح میں نے بتانے شروع کیے۔ ایک افسر کے منہ سے، وہ کوئی رنگیلا مزاج آدمی تھا، میں نے کہا میں نے تو کبھی کسی قادیانی کو میں نہیں کہتا کہ ان کا دل دکھے گا، کیونکہ ان کے نزدیک تو ایک مقام اور مرتبے والا نبی ہے۔ کہتے ہیں آپ کا اتنا، میں نے کہا آپ نے خط پڑھا ہے میرا؟ ایک افسر، اس نے کہا ہاں خط پڑھا ہے۔ میں نے کہا خط میں کوئی ایسی بات؟ اس نے کہا نہیں، خط آپ کا بہت اچھا ہے آپ نے بہت اچھے انداز سے لکھا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا جس میں دھمکی پائی جاتی ہو، کوئی برا بھلا کہا گیا ہو، کوئی کسی کا مذاق اڑایا گیا ہو۔ میں نے کہا میں نے تو غور و فکر، کہتے نہیں پہلے خط پہ ہی تجزیہ ہوتا رہا ہے۔ تو اصل میں پھر انہوں نے اپنی سنائی کہ ہمیں تو درخواستیں اتنی آئی ہوئی ہیں، ہمیں تو اوپر سے اتنا دباؤ، پریشر، ہم پریشان کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے۔ لیکن اب یہ باتیں سن کے ہم تو حیران ہوئے کہ یہ پھر میں نے بتایا کیسے کام کر رہے ہیں، کتنے لوگ۔ میں نے کہا ابھی جلسہ سالانہ گزرا ہے اگست میں، میں نے کہا جلسہ سالانہ UK ہوتا ہے، اس وقت مجھے تعداد یاد تھی۔ میں نے کہا اتنی لاکھ بیتوں کا اعلان کیا ہے، یہ اتنی لاکھ بیتیں کہاں سے، مشینوں پہ تیار کیے ہیں بندہ انہوں نے؟ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا، تبلیغ کر کے مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں، اتنی لاکھ بیتیں کہاں سے ہوئی ہیں؟ پوچھو ذرا، مشینیں لگائی ہوئی ہیں بندے تیار کرنے والی۔ سر پکڑ لیا انہوں نے افسران نے۔ میں نے کہا دیکھ، پھر افسر نے کہا کہ بھائی معاف کرنا، ہم بھی مسلمان ہی ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، آپ کا طریقہ کار زبردست ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مشورہ دیں، کیونکہ میں مسلمان، میں ایک ریاست کا شہری ہوں، مجھے آپ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار دعوت کا ٹھیک نہیں ہے، میں رک جاؤں گا، ذمہ دار آپ اللہ واہ، میں کوئی پابند نہیں ہوں، ٹھیکیدار نہیں ہوں دین پہنچانے کا، مجھے تو فکر لاحق ہے، اس لیے میں دعوت۔ کہتے یہ مولوی ان کے خلاف اس طرح جو، میں نے کہا میں کسی مولوی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور میں کسی کے لہجے کا، رویے کا، کسی کے معاملے کا، میں تو اپنا ذمہ دار ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، میں نے نمبر بھی اوپر اپنا دیا ہوا ہے، تو میری کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے، میری اوپن دعوت ہے قادیانیوں کو، غور و فکر کی دعوت ہے، ان سے بات ہوتی ہے، اور الحمدللہ یہ قادیانی نکل کے آ رہے ہیں، آپ کو ان سے ملوا سکتا ہوں۔ لو جی، انہوں نے میرے لیے جلیبیاں منگائی، مٹھائی منگائی، دودھ منگایا، کہتے یار اس انداز سے کام ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا کوئی مشورہ دیں، کہتے خط پہ آپ تھوڑا سا سابق احمدی بھی لکھ دیں اس سے شاید ان کو فائدہ ہو۔ میں چلو اچھا ہو گیا، اچھی رائے مل گئی۔ پھر اس افسر نے دیکھو کہا، مجھے 2-3 بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہ نمبر نوٹ کر لیں،
آپ کو انہوں نے پوری سرسلی مچا دی ہے، پورے پاکستان کی ایجنسیاں یہ وہ، تو آپ کو تنگ کریں گی، تو آپ ہمارا نمبر اور یہ نام ہے میرا، اس نے کہا ایک افسر نے کہا، اس نے کہا آپ میرا بتائیے گا کہ اس سے رابطہ کریں۔ وہ یہی ہوتا رہا، جس کو میں آتا مگر یہ وہ اس کا نام مجھے اب بھول گیا، اس نے بلاتا رہا، اس کا نمبر دیتا رہا، میں نے کہا یہ ان سے رابطہ کر لیں اپنا ہیڈ کوارٹر میں، آپ جہاں چھوٹ گئی لیکن پھر اچھا وہاں دال نہیں گلی، تو ایک کام اور کیا پھر انہوں نے، قادیانی جماعت نے ایک کام اور کیا کہ وہ مرکز روا سے لیٹر جاری ہوا کہ بھئی ایک آصف نامی جو ہے نا خطرناک ترین آدمی ہے، تو وہ احباب جماعت اس سے ملنے سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ جماعت کے احباب کو جماعت سے متنفر کرتا ہے اور خلافت سے کے خلاف کر دیتا ہے، اور جماعت سے دور کرنے کے لیے تو وہ کام کر رہا ہے، لہذا اس کے وہ خط ایک ہے، تو ساتھی احباب احتیاط کریں۔ پوری جماعت کے پورے حالانکہ دیکھو میں کسی قادیانی کو گالی تک نہیں دی آج تک، نہ میں گالی دینے کا حقدار ہوں، میں اس حق میں بھی نہیں کوئی گالی دے گا، گالی دینے کوئی کام تو نہیں ہے، لیکن اچھا مجھے ایک قادیانی نہیں جو میرے زیر تبلیغ تھا یہیں لاہور کا ہی، اس نے مجھے واٹس ایپ کیا وہ خط، کہتے حاجی بھائی یہ آپ کے بارے میں خط آیا ہوا ہے۔ اچھا اس بندے نے اس بات سے متاثر ہو کے احمدیت چھوڑ دی، اس نے کہا جماعت جھوٹ بولتی ہے کہ آصف بھائی کو، وہ اس کا میرا 2014 سے تعلق ہے، اس کو میں دعوت دے رہا تھا، وہ ایک بڑے عہدیدار کا بیٹا ہے، بھانجا ہے، تو اس نے اس بات پہ قادیانی چھوڑ دی تھی، اس نے کہا یہ جماعت جھوٹ بولتی ہے، اور بھی جھوٹ میں نے کہیں دکھائے، تو لیکن تحقیق تو کب سے کر رہا تھا، لیکن پھنسا ہوا تھا، کیونکہ ادھر بھی اسلامی عبادات نظر آتی ہیں، یہ ایک جس ماحول میں آدمی رچا بسا ہوا ہو نا، وہاں سے نکالنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے تو 20 دلائل دے دی، ابھی تک بندہ، مجھے کئی دوستوں کے بارے میں کئی قادیانیوں کے بارے میں کئی دوست کہتے تھے کہ یار اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں تم ان سے ملتے ہو، یہ آتا ہے، تم اس کی خدمت کرتے ہو، ملتے ہو، یہ وہ اٹھنا بیٹھنا، اتنے سال ہو گئے تم ابھی تک اس سے مایوس نہیں ہوئے۔ میں نے کہا میرے آخری دم تک میں نے تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ میں ٹھیکیدار نہیں ہوں بھائی، میرے ذمہ، اور میرے پاس وہی بھی نہیں آتی، میرے پاس وہی نہیں آتی کہ بھئی اب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں میرے پاس وہی کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے تو جب تک میری سانس ہے، ہمت ہے، میں دعوت دیتا رہوں گا، میں پہنچاتا رہوں گا، جب تک وہ زندہ ہے اسے سناتا رہوں گا، وہ سننا پڑے گا اسے، تو میرے ذمہ تو ہے پہنچانا پہنچانا پہنچانا، پہنچاتے رہنا۔ آدھے منٹ کی بریک کر لیں، بس اٹھنا نہیں کسی نے، نہیں تو گنہگار ہو گئے۔